إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم جس وقت حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو کہ وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب نے کہا اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ تو وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے کیونکہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے جس طرح ہم نے یوسف کو خواب دکھایا حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا اور تجھ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا تجھ پر بھی اور یعقوب کی اولاد پر بھی جس طرح اس نے اپنی نعمت کو پورا کیا تھا تیرے 2 باپ دادوں پر اس سے پہلے جو ابراہیم ہیں اور اسحاق یقیناً تیرا رب سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورت
सूरत यूसुफ हिकमतों, नसीहतों और इबरतों से लबरेज सूरत है। इस सूरत में वाज़े किया कि हसद करने वाले लोग चाहे वो पैगंबर की औलाद हो, वो कभी कामयाब नहीं होते। इस सूरत ने ये भी साबित किया कि लोग जो कुछ सोचें, तदबीरें करें, स्कीमें बनाएं, मशवरे करें, उनसे कुछ नहीं होता। अल्लाह का हुक्म हमेशा गालिब रहता है। इसे सूरत यूसुफ में बयान किया, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। अल्लाह अपने अमर पर और अल्लाह अपने हुक्म पर गालिब है। वलाकिन्ना अक्सरन नासे ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। ये जो है वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, कि अल्लाह अपने फैसलों पर गालिब है, सारी सूरत यूसुफ और हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या इस बात पर खुली हुई दलील है। भाइयों ने ये चाहा, ये मशवरा किया, ये तदबीर की कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए, उसके बाद वालिद साहब की तमाम तर तवज्जो हमें मिलेगी। उसके लिए उन्होंने तदबीर की, इसे कुएं में डाल दो, इसे बेवतन कर दो, इसे घर से निकाल दो। तो अल्लाह का हुक्म गालिब रहा, अल्लाह ने कुएं से निकलने के असबाब पैदा कर दी। जिन काफले वालों ने निकाला, उन्होंने चाहा कि इसे गुलाम बना के बेच दें,
پیسے کمائیں، تو اللہ کا حکم یہاں بھی غالب رہا. اللہ نے انہیں مصر کی منڈی میں بکوا کے وزیر خزانہ کے گھر پہنچا دیا. اور وزیر خزانہ نے منڈی سے گھر تک جو سفر کیا اور یوسف سے گفتگو کی تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ بچہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے. اس نے اپنی بیگم سے کہا اکرمی مثواہ، اسے عزت کے ساتھ یہاں ٹھکانہ دے، عزت کے ساتھ اسے رکھ. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے. او نتخذہ ولدا، ہمارے ہاں اولاد کوئی نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. منڈی میں بک رہے ہیں اور اتنی غلام کے بارے میں یہ بات کون کہتا ہے یار؟ اس کو عزت کے ساتھ رکھ. لیکن وہی بات آئی نا، واللہ غالب علی، اللہ اپنے حکم پہ کیا ہے؟ غالب. جس کے گھر میں رہ رہے ہیں اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ وغلقت الابواب، یہاں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس عورت نے یوسف کو ورگلایا، یوسف اس کے گھر میں رہتے تھے. وراودتہ التی هو فی، 24 گھنٹے کا ساتھ تھا. یہ نہیں ہے کہ راستے چلتے ہوئے وہ عورت ٹکرا گئی. 24 گھنٹے اس کے پاس رہ رہے ہیں، اس کے گھر میں ہیں. دروازے اس نے بند کر دیے. وہ مصر کی حسین ترین عورت ہے، ادھر ان کی جوانی ہے، اوپر سے تجرد ہے. یہ تجرد ذرا اوکھا لفظ نکل گیا. کنوارا ہونا، تجرد یعنی الگ ہونا، اکیلا ہونا. شادی شدہ نہیں یوسف. یہ ذرا ساری باتیں ذہن میں رکھیں نا. یوسف کا تجرد ہے، 24 گھنٹے ساتھ رہنے والی عورت ہے، وہ مالکہ ہے، الگ کمرہ ہے. 4000 مردوں کے برابر یوسف میں طاقت ہے. وہ دعوت گناہ دیتی ہے. کوشش مرد نے نہیں کرنی، وہ خود دعوت دے رہی ہے. سارے موانے اٹھ گئے. یہ موانے کا لفظ پھر ذرا مشکل نکل گیا. رکاوٹیں، ساری رکاوٹیں، سارے موانے ختم ہو گئے، ساری رکاوٹیں اٹھ گئیں. الگ کمرہ ہے، جوانی ہے، تجرد ہے، مصر کا حسن ہے.
اور حضرت یوسف کہتے ہیں 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے ہو شوق آئے کرے شکار مجھے۔ وہاں کھڑے ہو کر حضرت یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اس نے سہیلیوں کو ملایا، سازش ہوئی، سازش کے تحت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کہا جیل میں مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ غیر مشروط رہائی عطا کی اور وزارت خزانہ کے منصب پہ بٹھا دیا۔ واللہ غالب علی، اللہ اپنے امر پہ کیا ہے؟ ہاں حضرت، میں سورۃ یوسف بیان کروں گا، لیکن میں چیدہ چیدہ مقام ساتھ ساتھ بیان کرتا آ رہا ہوں، ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں بیان۔ حضرت یوسف کے واقعہ میں 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک خوابوں کی بڑی اہمیت ہے، وہاں خواب آ رہے ہیں، ایک حضرت یوسف کو آ رہا ہے، ایک قیدیوں کو آ رہا ہے، اور تیسرا خواب بادشاہ کو۔ اس کو قرآن نے ذکر کی، 3 خواب آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، قیدیوں کا خواب ہے، بادشاہ کا خواب۔ اور یوسف کے واقعہ میں دوسری جس چیز کی اہمیت ہے وہ یوسف کا کرتا ہے۔ یہ 3 جگہوں پہ کام آ گیا۔ جب بھائی سے خون، جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لائے اور پھاڑنا بھول گئے تو کرتے نے راز فاش کر دی۔ زلیخا سے بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑا، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تو اس کرتے نے بتایا کہ قصوروار کون ہے۔ اس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بیان۔ اور تیسرا کرتا ہے جب وہ مصر سے چلا ہے، حضرت یوسف کا کرتا، میرے بابا نابینا ہو گئے تو یہ کرتا میرے بابا کے چہرے پہ ڈالو، فرتدہ بصیرہ، دیکھنے والے ہو جائیں۔ یہ تیسری مرتبہ کرتے نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے، اس کی میں تشریح وہی کروں۔ خواب جو ہوتا ہے، خواب اگرچہ دین میں اس کی اہمیت ہے، لیکن نبی کے علاوہ کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کسی کا بھی خواب، چاہے عام مومن ہو، گناہگار مسلمان ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، تابعی، تبع تابعین میں سے، یا کوئی صحابی ہو، خواب ایک ظنی چیز ہے، ظنی، قطعی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ قطعی خواب اگر ہوتا ہے تو وہ صرف انبیاء کا ہے، بس۔ وہ اسی طرح ہے جس طرح جاگتے ہوئے ان پر وحی اتر رہی۔ انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب دین میں حجت نہیں۔ روی الانبیاء وحی، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح القدیر نے نقل کیا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، روی الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب کیا ہے؟
باقی کسی کا خواب قطعی نہیں ہو، کسی کا خواب حجت نہیں ہو۔ میں کوئی نئے بندے آئے ہیں، نئے ہمارے ساتھی کوئی دوست آئے ہیں، تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے تو میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ دیکھے، خواب دیکھے، چاہے سحری کے ٹائم دیکھے، کہتے ہیں نا سحری والے خواب بڑے سچے ہوتے، سحری کے ٹائم دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ رہا ہوں، اسے میں ذبح کر رہا ہوں، ایک جگہ پہ میں لے گیا ہوں، اسے ذبح کر رہا ہوں، تو صبح اٹھ کے اس خواب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ بیٹے کو لے جائے، جس جگہ پہ اس نے دیکھا ہے، عیدگاہ میں دیکھا ہے، کمپنی باغ دیکھا ہے، تو وہاں جا کے اسے ذبح کرے، کوئی ضروری نہیں۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہے، وہ ظنی ہے، وہ قطعی نہیں ہے۔ اس پر کوئی قیدی اگر خواب دیکھے کہ میں رہا ہو گیا ہوں، اس کے لیے جیل کا پھاٹک کھل جائے گا۔ کوئی آزاد بندہ دیکھے کہ میں قید ہو گیا ہوں، تو پھر وہ جیل میں چلا جائے گا۔ کوئی بندہ دیکھے کہ میں عمران خان کی جگہ وزیر اعظم ہو گیا ہوں، تو اسے کہیں گے آ تو حلف چاہ کے۔ کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہوتا، کسی ولی کا، کسی پیر کا، کسی بزرگ کا۔ یہ جو لوگوں نے بنیادیں بنائی ہیں نا خوابوں پر اپنے عقیدوں کی، کہ ہمارے عقیدے کی دلیل یہ ہے کہ فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، فلاں بزرگ نے یوں دیکھا تھا۔ بزرگوں کے خواب دین میں حجت نہیں ہوتے، دین میں حجت ہوتا ہے اللہ کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگ نے یوں لکھا ہے، میرے پیر صاحب یوں کہتے تھے، کیوں؟ تیرے پیر صاحب نبی ہیں، ان پر وحی اترتی ہے کہ جو بات تیرے پیر صاحب کہہ دیں، تیرا مرشد کہہ دے، وہ دین میں حجت بن جائے۔ دین میں حجت کسی مرشد کا قول نہیں ہو سکتا، قرآن ہے، پھر میرے نبی کا فرمان ہے، پھر خلفائے راشدین ہے، اور پھر صحابہ کی جماعت ہے۔ ان کا قول حجت بنے گا، ان کا اجماع حجت بنے گا۔ اس کی بھی دلیلیں ہیں، قرآن میں دلیلیں ہیں اس کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، آگے آگے بڑھنے والے، مہاجر ہوں یا انصار ہوں۔ پھر کیا کہا؟ والذین اتبعوہم، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ان صحابہ کی کیا کی ہے؟ قرآن نے ذکر کی، ان کی پیروی کا حکم دیا، ان کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف ایک گروہ نجات پائے گا۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں چلا اور جس راستے پر میرے صحابہ کا اجماع۔ اس لیے حجت ہے، اس کی دلیل موجود ہے، قرآن سے اس کی دلیل ہے، فرمان مصطفیٰ سے ان کی دلیل ہے۔ ان کے علاوہ کسی کا قول دین میں حجت نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے۔ اور خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ بھی ایک علم ہے، اللہ نے یہ علم حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا، میرے پیارے پیغمبر کو اللہ نے عطا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند چیدہ چیدہ لوگ ہیں، اور یہ خدا داد ہے، خدا داد۔ بس اللہ جسے یہ علم عطا کر دے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں کہ جو قرآن زیادہ جانتا ہے، حدیث زیادہ جانتا ہے، اسے یہ علم بھی ہو تعبیر کا، نہ۔
ابن سیرین ہوئے، تابی ہوئے، تابی ابن سیرین بہت بڑے معبر ہوئے۔ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ عبد العزیز ہوئے رحمت اللہ، بہت بڑے معبر ہیں۔ یہاں سرگودا میں ایک عالم ہوا کرتے تھے، اب تو وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں، وہ بہت بڑے معبر تھے۔ تو یہ تعبیر خدا داد صلاحیت ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتے۔ اگرچہ وہ چیزیں لی قرآن سے جاتی ہیں، حدیث سے چیزیں لی جاتی ہیں۔ وہ آپ نے نہیں سنا بے ایک آدمی کو خواب آیا کہ میرے گھر میں بادشاہ آیا ہے؟ تو کتنا خوبصورت خواب ہے، بادشاہ کا گھر میں آنا، تو یہ تو وہ عزت گھر میں آ گئی، عظمت گھر میں آ گئی، اقتدار گھر میں آ گیا۔ تو جس کے سامنے یہ تعبیر رکھی گئی اس نے کہا جلدی جلدی اپنا سامان کاٹ، چھت گر جائے گی۔ انہوں نے سامان نکالا، مکان گر گیا۔ کسی نے پوچھا بظاہر تو خواب بہت اچھا تھا، آپ نے یہ تعبیر کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا میں نے تعبیر قرآن سے لی کہ ملکہ بلقیس اپنے درباریوں کو کہہ رہی ہے کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیا کرتے ہیں۔ میں نے یہ تعبیر وہاں سے لی۔ تو یہ ایک علم ہے، بظاہر خواب بڑا گندا ہوتا ہے، بندہ بیان بھی نہیں۔ ملکہ زبیدہ کو جو خواب آیا تھا، خدا کی قسم اس کو میں بیان بھی یہاں نہیں کر سکتا۔ ملکہ وہ، اسے خواب آیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اتنا بے حیا قسم کا خواب ہے۔ اس نے اپنی نکرانی سے کہا یا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھ اور کہنا مجھے آیا ہے، اپنا نام لینا۔ وہ گئی، امام صاحب سے اس نے بات کی، امام صاحب نے فرمایا کین آیا ہے؟ اس نے کہا میں نہ آیا۔ امام صاحب نے فرمایا تین نہیں آ سکتا، اللہ اکبر، یہ تو کسی اقتدار والوں کو آ سکتا، جن کے پاس وسائل ہیں ان کو آ سکتا ہے، تجھے نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا ملکہ کو آیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اسے آ سکتا ہے، اسے جا کے کہہ اللہ تو اسے ایسا کام کروائے گا دنیا کی ہر چیز اس سے نفع حاصل کرے، انسان بھی، حیوان بھی، درندے بھی، پرندے بھی۔ اور اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ دنیا کی ہر چیز مجھ سے زنا کر، بظاہر خواب کتنا برا تھا۔ پھر اللہ نے اس سے نہر زبیدہ کھدوائی۔ نہر زبیدہ پتنی عراق سے شروع ہوتی، عرفات منا سے مکے آ رہی، اور مکے میں مسفلہ محلہ میں اب وہ جگہ نہیں باقی رہی، میں سن 1987 میں گیا تھا، اب یہ دار التوحید جو باب عبدالعزیز کے سامنے ہے اس کے اندر وہ جگہ آ گئی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، صدیق اکبر، یہ حضرت صدیق اکبر کا گھر تھا۔ میں اس مسجد میں گیا تھا، میں نے وہ مسجد دیکھی تھی، اس مسجد کے قریب سے وہ نہر زبیدہ گزر رہی۔ بظاہر خواب کتنا برا ہے، لیکن اس کی تعبیر کتنی اچھی۔ تو یہ معبر پر ہوتا ہے کہ معبر اس کی تعبیر کیا دیتا ہے۔ ایک آدمی کو خواب آیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں اللہ کے قرآن پر پیشاب کر رہا ہوں۔ یہ بظاہر کتنا گھٹیا، گھنونا، غلیظ خواب ہے۔ کتاب اللہ پر، قرآن پر وہ صبح کسی کو بتاتا ہی نہیں، کہتا ہے خواب ویکھیا دسن جوگا نہیں، میں نہیں بتاؤں۔ لوگ پوچھ پوچھ کے تھک گئے، اس نے نہیں بتایا۔ معبر پوچھ پوچھ کے تھک گئے، اس نے نہیں بتایا۔ آخر نے کہا اللہ کے بندے پریشان ہو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح دیکھا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے۔ نے کہا یوں ہی پریشان ہو رہے ہو؟ بیوی تمہاری امید سے ہے؟ اس نے کہا بیوی میری امید سے ہے، اللہ تجھے بیٹا دے گا، حافظ قرآن بنے۔ بظاہر خواب کتنا عجیب ہے، اس کی تعبیر
کتنی خوبصورت ہے. تو خواب ہر کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کرتے. کوئی اچھا خواب آ جائے نا، جد راتی کوئی گیس والی شے نہ کھادی ہو، ہمیں آتے ہیں خیالی خواب، خیالی خواب آتے ہیں. تو اگر کوئی خواب پکا پیڈا پختہ اچھا جو ذہن میں جم جائے وہ آ جائے نا، ہاں صبح اٹھتے اٹھتے بیوی کے سامنے ذکر کر دو، میں راتیں ویکھے. بیوی کو آئے تو وہ خامند کے سامنے ذکر کر دے نا. جس طرح کوئی تعبیر دے گا اللہ اسی طرح کر دے. وہ کسی اچھے آدمی کے پاس، معبر آدمی کے پاس جو یہ فن جانتا ہے، اس کے سامنے ذکر کرو اس کا حالات سے بظاہر جو واقعات ہوتے ہیں یا جس طرح خواب آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا خواب آیا کہ میں نے 11 ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے کیا کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر سمجھ گئے کہ سورج سے مراد میں ہوں، چاند سے مراد اس کی ماں ہے، اور 11 ستاروں سے مراد اس کے بھائی. پھر یہ خواب ہے. پھر سورج کی موجودگی میں ستاروں کا ہونا جبکہ نہیں ہوتے، اور پھر 11 ستاروں کا ہونا، ان کا گن لینا. تو وہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد یہ ہے، اللہ اسے عظمتیں دے گا. انہوں نے کہا اپنے بھراون نہ دسیں، کیوں؟ وہ بھی پیغمبر زادے ہیں، وہ بھی ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، فوراً اس کی تعبیر سمجھ جائیں گے، تجھے نقصان پہنچائیں گے. پھر ذہن میں آیا، پڑھنے والے کے ذہن میں آیا کہ پیغمبر کی اولاد، اور فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تدبیر کرے، مشورے کرے، برا سوچے. اللہ نے اس کا جواب دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے یہ انسانوں کا، تو شیطان یہ کام کروا دے گا. انہیں یہ خواب نہیں بتانا. دوسرا خواب قیدیوں کا ہے جی. ذرا آگے آئیے، آیت نمبر 36 پہ آئیے جی. صفحہ نمبر 309 ہے جی. اور آیت نمبر 36 ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 قیدی داخل ہوئے. قَالَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک کہنے لگا، انی ارانی، میں نے خواب دیکھا ہے، آصر و خمرن، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. یہ بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو پانی پلانا، بادشاہ کو شراب نچوڑ کے پلانا اس کی ذمہ داری تھی. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رس نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر، اور دوسرا کہنے لگا، انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، احمل فوق راسی خبزن، میں نے اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہیں، تاکل الطیر منہ، کہ پرندے ان روٹیوں کو نوچ رہے ہیں. یہ باورچی تھا، ساقی تھا، یہ باورچی تھا. ان پر الزام تھا کہ یہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے. نبئنا بتاویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتا. انا نراک من المحسنین، ہم تجھ کو نیکوکار دیکھتے ہیں. اللہ نے جیل میں بھی حضرت یوسف کو عزت دے رکھی. قیدی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ من المحسنین. آگے چھوڑ دیتا ہوں میں کہ وہ تقریر ہے، وہ پھر بیان کریں گے. آپ آ جائیں 310 صفحے پر، آخری سطر پہ آ جائیں. آیت نمبر 41 ہے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے رفیقو، اما احدکما، تم میں سے جو ایک ہے نا، فیسقی ربہ خمرہ، وہ تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اس کو آزادی مل جائے گی.
وہ رہا ہو جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے نا، فَيُسْلَبْ، وہ سولی پہ چڑھے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَاسِهِ، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کے اس کی بوٹیاں کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ، معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. الَّذِي فِيهِ، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ پیغمبر ہیں اور تعبیر بتا رہے ہیں رب کی وحی کے ذریعے، اس لیے پکی بات کی کہ جو ہو چکا ہے نا فیصلہ ہو گیا. بعض علماء نے لکھا یہاں کہ جب انہوں نے تعبیر سنی نا تو کہنے لگے اسا تو انہیں ہی آکھیا سی، ہم نے تو یوں ہی بول دیا تھا. حضرت یوسف نے فرمایا بولیا انہیں یا انہیں، ہن انہیں ہی ہونا ہے. رب کے ہاں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب تیسرا خواب ہے جی بادشاہ کا، اسی صفحے پہ 311 صفحہ ہے. وقال المالک، بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، کہ پتلی پتلی کمزور کمزور گائیں ان کو کھا رہی ہیں. یہ طاقتور ہیں، قوت والی ہیں، اور وہ پتلی کمزور مریل گائیں ان کو کھا رہی ہیں. اور 7 خوشیں خضر سرسبز وَأُخَرُ یابسات، اور کچھ اور ہیں 7 خشک اور خشک خوشے سبز خوشوں پہ لپٹے جا رہے ہیں. مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. معبرین نے کہا یہ خیالی خواب نے تے سانے دی تعبیر دا پتہ کوئی نہیں. وہ جو رہائی پا کے گیا تھا ساکی، اسے یاد آیا او ہو جیل میں ایک بندہ تھا جیل میں ایک بندہ. تو وہ آیا. نیچے آ جائیے ذرا. یوسف ایھا صدیق، یوسف اے سچوں کے سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا. 7 گائیں موٹی ہیں، دبلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سرسبز ہیں، 7 خوشے خشک ہیں، اور خشک خوشے سبز خوشوں پہ لپٹے جا رہے ہیں. اس کی تعبیر بتا. حضرت یوسف نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، تبشیر بھی سنائی. فرمایا پہلے 7 سال خوب فصلیں ہوں گی، یہ موٹی گائیں، یہ سبز خوشیں ہیں. اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا، یہ کمزور گائیں ہیں، کمزور خشک خوشیں ہیں. جو کچھ ان خوشحالی کے 7 سالوں میں بچے گا نا وہ یہ 7 سال کھائیں گے. اس کے بعد تم ایسے کرنا کہ پہلے جو 7 سال ہوں گے نا جس میں گندم ہوگی، اناج ہوگا، خوشحالی ہوگی، بارشیں ہوں گی، سارا اناج نہ کھا لینا، بلکہ خوشوں کے اندر، سٹوں کے اندر اس اناج کو سٹاک کر لینا. آنے والے 7 سالوں کے لیے یہ تدبیر بتائی، اور اس کے بعد تبشیر سنائی کہ 7 سالوں کے بعد پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں خوابوں کا، حضرت یوسف کا خواب، قیدیوں کا خواب اور بادشاہ کا خواب، ان خوابوں کا تذکرہ ہے. کرتے کا 3 مرتبہ تذکرہ ہوا. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا. آج چونکہ ہمارا ایک اجلاس بھی ہے، آپ سارے حضرات اس میں شریک ہوں گے، کوئی بندہ جائے گا نہیں. بس 7:15 بجے ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ، اپنے وقت پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ ذرا قریب آئیں جی، ذرا اس کو اٹھائیں جی.